بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہیلو ایوری ون, دس از محمد نصیر امان. آج کی اس ویڈیو میں ہم سمجھیں گے کورٹ میرج کو لے کے. اکثر لوگ ہم سے کوشچن کرتے ہیں کہ کورٹ میرج کیا ہوتا ہے, اور لوگ کیوریس بھی ہوتے ہیں اس چیز کو جاننے کے لیے, اس کے پروسیجر کو جاننے کے لیے. تو آج کی ویڈیو ہم ان لوگوں کے لیے بنا رہے ہیں جو جاننا چاہ رہے ہیں کہ کورٹ میرج ہوتا کیا. بیسیکلی کورٹ میرج اور دوسری میرجز میں ایک ہی فرق ہوتا ہے کہ کورٹ میرج جو ہوتی ہے وہ وداؤٹ دا انٹینشن آف یور فیملی ہوتی ہے, اور اس میں بھی ہوتی تھی یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے دوسری شادی ہوتی ہے. آپ کا نکاح ہوتا ہے, وکیل صاحب اپنے دفتر میں نکاح خواہاں کو بلاتے ہیں, اس کے بعد وٹنسز کی موجودگی میں آپ کا نکاح پڑھایا جاتا ہے. اس میں جو امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ضرورت ہوتے ہیں وہ لڑکا اور لڑکی دونوں اڈالٹ ہونے چاہیے. ان کی جو آئی ڈی کارڈ اگر نہیں ہے تو بے فارم کی کاپیز یا بے فارم جو ہے وہ چیک کروانا پڑتا ہے, ان کا ہونا لازمی ہے. اور دونوں کا 18 سال کی عمر بالغ ہونا لازمی ہے کورٹ میرج کے لیے. اب اس کورٹ میرج کو کورٹ میرج کیوں کہا جاتا ہے؟ جب وہ کورٹ میرج ہو جاتی ہے وکیل صاحب کے پاس, تو اس کے بعد وکیل صاحب لڑکی کا بیان حلفی لیتا ہے. اس میں لڑکی یہ لکھتی ہے یا اس کی مرضی سے یہ لکھا جاتا ہے کہ یہ جو بھی ہو رہا ہے یہ اس کی مرضی سے ہو رہا ہے, یہ شادی اس کی مرضی سے ہوئی ہے, وہ کسی کے فورس میں آ کے یا کسی کی کوئی زبردستی اس کے ساتھ نہیں ہو رہی, نہ وہ نشے کی حالت میں ہے اور نہ وہ گھر سے کچھ لے کے آئی ہے, بالکل خالی ہاتھ ہے اور وہ اپنی مرضی سے شادی کر رہی ہے. پھر اس لڑکی کا وہ بیانی حلفی جو وکیل صاحب جسٹس آف پیس سے اٹیسٹ کروا لیتے ہیں اور ان کو دے دیتے ہیں. اکثر ایسا ہم دیکھنے میں آتا ہے کہ جب لڑکی کورٹ میرج کے بعد گھر جاتی ہے تو اس کے گھر والے اس کو ایموشنلی بلیک میل کر دیتے ہیں, مینٹلی ٹارچر کرتے ہیں. اس کے بعد لڑکی اکثر کیسز میں وہ اپنے بیان سے پھر جاتی ہے اور وہ لڑکے کے خلاف بیان دے دیتی ہے کہ وہ اس نے زبردستی کی یا اس کو 365 یعنی کہ اغوا کر لیا, 365 کا پرچہ دے دیا جاتا ہے, یا جبر سے شادی گئی. تو یہ دیکھنے میں ہم اکثر دیکھتے ہیں, تو اس لیے یہ بیان حلفی لے لیا جاتا ہے. اس کے بعد جو وکیل صاحب ہوتے ہیں وہ لڑکی کی طرف سے اسٹیٹمنٹ ایک استغاثہ مجسٹریٹ صاحب کے سامنے لے کے جاتے ہیں. اس استغاثے میں لکھا ہوتا ہے کہ ان کو پروٹیکشن چاہیے, ہراسمنٹ جو ہے ہو رہی ہے, ایف آئی آر ہراسمنٹ یا پولیس ہراسمنٹ ہوتی ہے. بیسیکلی اس استغاثہ یا اسٹیٹمنٹ سی آر پی سی کی 200 سیکشن کے تحت جو استغاثہ دیا جاتا ہے, اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مجسٹریٹ کے سامنے ایک اسٹیٹمنٹ درج کروا دینا. اس میں پھر مجسٹریٹ صاحب وہ لڑکی سے پوچھتے ہیں اور لڑکی ان کو بتاتی ہے کہ یہ اس کی مرضی سے ہو رہا ہے, کوئی اس کے ساتھ فورس نہیں کر رہا, کچھ بھی ایسا نہیں ہے. پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ اس لڑکی کا اور لڑکے کی پکچر لے کے نیچے عدالت اپنی اسٹیٹمنٹ لکھتی ہے اور وہ ان کو دے دیتی ہے. ایک فوٹو کاپی پھر وہ پولیس والوں کو دے دیں اور ایک اپنے پاس رکھ لیں. تو پھر اس کے بعد پولیس تو ان کو تنگ نہیں کرے گی. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایف آئی آر کروا دیتے ہیں, لڑکی والے پہلے ہی ایف آئی آر کروا دیتے ہیں. اس کنڈیشن سے بچنے کے لیے یا اس سے بچنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی پہلے ہی ایڈیشنل سیشن جج کی کورٹ میں پری اریسٹ بیل جو ہے وہ پٹیشن اس کی دائر کر دیں, پری اریسٹ بیل لے لیں, جس میں آپ وہ دونوں اسٹیٹمنٹ بیان حلفی بھی اور جو استغاثہ ہوگا کورٹ کی طرف سے وہ بھی آپ جمع کروا دیں, اور اس سے آپ کو آسانی سے پری اریسٹ بیل بھی مل جائے گی. اس کے ساتھ ہی آپ لڑکی کی طرف سے ہائی کورٹ میں کوشننگ آف ایف آئی آر درج کریں. اب اس کوشننگ آف ایف آئی آر کیا ہوتا ہے کہ جو ایف آئی آر ہے وہ جھوٹی ہے. اس میں آپ لڑکی کے بیان حلفی ہے یا استغاثہ میں جو اس کو اسٹیٹمنٹ مجسٹریٹ کی طرف سے دی جاتی ہے وہ آپ دائر کروائیں, تو آپ کی وہ کوشننگ آف ایف آئی آر کی اپیل کو بھی مان لیا جاتا ہے اور ایف آئی آر کو خارج کر دیا جاتا ہے. تو یہ ایک طریقہ کار ہے کورٹ میرج کا, جو کہ آج کل کے مجھ سے اکثر سوال پوچھا جاتا ہے کہ کورٹ میرج کا کس طرح ہوتا ہے یا جو بھی اس کا پروسیجر ہے. تو ہماری سوسائٹی میں تو اس کو نہیں اچھا سمجھا جاتا, بیکاز ایشین کنٹریز میں, پاکستان میں, انڈیا میں کورٹ میرج کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. لیکن پھر بھی یہ آپ کا قانونی اور شرعی حق ہے. لیکن ہماری ہمیشہ یہی کوشش رہتی ہے کہ ہم سمجھائیں لوگوں کو کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ہم نے بہت برے نتائج بھی دیکھے ہیں کورٹ میرجز کے بعد. تو کوشش کریں اپنے والدین کی مرضی اس میں شامل کر لیں, ارینج کر لیں, تاکہ انہوں نے جو آپ پہ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے
اس کو اب پورا کر سکیں، ان کی امیدوں پہ پورا اتر سکیں۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ مزید لیگل ایشوز پہ جو ویڈیوز ہم بناتے ہیں وہ آپ تک ٹائملی پہنچتی رہیں، اس کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں، اور اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔